اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المعید خان حاضر ہم رکاب کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ کے عنوان سے ہماری پہلی گفتگو نام کے ارد گرد تھی، جو سورہ فاتحہ کا اجمالی تعارف تھا۔ اب ہم اس کے مضمون کی طرف رخ کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے مضامین کی گہرائی و گہرائی کا احاطہ کرنے کے لیے ہم اپنے رب کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سے یہ خدمت لے لے، اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر لے اور اسے کروڑوں انسانوں تک اس کا ابلاغ بھی کرا دے۔ آمین ثم آمین۔ تو چلیے آیت با آیت لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ پہلا لفظ حمد ہے، مگر یہاں صرف حمد نہیں بلکہ الحمد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ پہلے حمد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حمد کیا ہے؟ حمد میں تعریف اور شکر دونوں مفہومات کا اجماع ہے۔ حمد اس میں نکرہ ہے، اسے معرف باللام کے ساتھ یعنی شروع میں ال لگا کر اس میں معرفہ بنایا گیا ہے۔ حمد عام تعریف ہے جبکہ الحمد خاص تعریف ہے۔ آگے حمد اور اللہ کے درمیان لام جر لا کر اسے مزید خاص الخاص کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ کی ترکیب میں ایک نہیں دو اختصاصات ہیں۔ اس دور اختصاص سے جو مفہوم پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حمد یعنی تعریف اور شکر فی جن سے ہی ساری کی ساری فقط اور فقط اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہ صرف غلط ہے بلکہ بلا جواز ہے، حقیقت کے خلاف ہے، امر واقعہ کے برعکس ہے۔ حمد اسم ہے، فعل نہیں۔ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، ماضی، حال یا مستقبل کے حوالے اس میں موجود ہوتے ہیں۔ پھر اس فعل کا ایک فاعل بھی ہوتا ہے۔ حمد بطور اسم وقت سے ماورا ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی اور یہ اپنے بل پر خود سے موجود ہے۔ اس کے لیے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ کوئی حمد سے انکاری ہو تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ یہ وہ حمد ہے جو کرنے والی کی محتاج نہیں۔ ایسی چیز جو وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ہو اسے یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ حمد یونیورسل ٹروتھ ہے، جو اسے اختیار کرے گا وہ کائنات کے سب سے بڑے سچ کا ساتھی ہوگا، اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ بہت بڑے جھوٹ کا گناہ اپنے سر لے گا۔ عربی زبان میں تعریف کے لیے 3 الفاظ بولے جاتے ہیں۔ نمبر 1 مدح، نمبر 2 ثنا اور نمبر 3 حمد۔ مدح عام یا معمول کی تعریف کے لیے بولا جاتا ہے جو ظاہری طور پر کی جاتی ہے۔ اس کے لیے باطنی یا اندرونی ارادے یا جذبات کی ضرورت یا تائید نہیں درکار ہے۔ ثنا مبالغے کے ساتھ تعریف کو کہتے ہیں۔ صرف اور صرف حمد ہے جو جذبے، ارادے، نیت اور دل سے کی جاتی ہے۔ گویا ہم تعریف کے ایسے جذبے کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر سے اٹھتا ہے، جس میں دل کا ارادہ شامل ہوتا ہے، اور جو چیز دل سے ہو، اندر سے ہو، وہ سچی ہوتی ہے۔ شکر کا جذبہ بھی انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے، جو کسی کے احسان کے جواب میں دل لبریز کے احساسات سے جنم لیتا ہے۔ یعنی کسی کے احسان مندی آپ کے دل کو نرم کر دے، اپنے محسن کی طرف آپ کو جھکا دے، اور پھر سچی اور حقیقی تعریف آپ کے لبوں پر از خود جاری ہو جائے۔ یہ ہے وہ ہم جو شکر میں گوندھی ہوئی صرف اور صرف اللہ کے لیے، کیونکہ یہ فقط حمد نہیں بلکہ الحمد ہے۔ آگے رب العالمین ہے۔ پہلے رب کو لے لیتے ہیں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ عربی زبان میں رب بڑا جامع لفظ ہے۔ اس کا اطلاق بہت وسیع ہے۔ سارا عربی ادب اس کے استعمالات سے بھرا پڑا ہے۔ اس دریا کو کوزے میں بند کرنے کے لیے 7 لفظوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ نمبر 1 الخالق، نمبر 2 المالک، نمبر 3 السید، نمبر 4 المدبر، نمبر 5 المنعم، اور نمبر 6 المربی، اور نمبر 7 القیم۔ رب کو سمجھنے کے لیے ہم باری باری ان 7 لفظوں پر غور کرتے ہیں۔ پہلا الخالق یعنی دی کریٹر ہے، تخلیق کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا۔ الخالق وہ ہے جو خود تخلیق نہ ہوا ہو بلکہ وہ سب چیزوں کو تخلیق کرے۔
مالک اونر کو کہتے ہیں۔ ملکیت رکھنے والا المالک وہ ہے جو از خود مالک ہے، اسے کسی نے مالک نہیں بنایا، اس کی ملکیت خود سے ہے، کسی کی دی ہوئی یا کہیں سے خریدی ہوئی نہیں۔ تیسرا لفظ السید ہے، جس کا مطلب سربراہ ہونا ہے۔ یہ کسی قبیلے، خاندان، ادارے، ملک یا قوم کا ہو سکتا ہے، جیسے ہیڈ آف فیملی یا ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کے الفاظ ہم لوگ اکثر بولتے ہیں۔ چوتھا لفظ المدبر ہے، تدبیر کرنے والا، انتظام و انصرام کرنے والا۔ ساری تدبیرات، انتظامات المدبر کا ڈومین ہے۔ پانچواں لفظ المنعم ہے، تحفہ و انعام دینے والا، نرمیاں اور آسانیاں بخشنے والا۔ المنعم وہ ہے جو سب کو عطا کرتا ہے مگر اسے کسی عطا و انعام کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ چھٹا المربی، تربیت و پرورش کرنے والا، رشد و ہدایت دینے والا۔ اسی لیے والدین اور استاد کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ عربی زبان میں مالی کو بھی مربی کہا جاتا ہے، اسی سے اس میں نشو و نما یعنی گروتھ بخشنے والا کا مفہوم داخل ہو جاتا ہے۔ ساتواں لفظ القیم ہے، قائم رکھنے والا، برقرار رکھنے والا۔ اس میں کنٹرول کا تصور موجود ہے۔ القیم وہ ہے جس کا اپنا کنٹرول ہے، کہیں سے مستعار لیا ہوا نہیں۔ رب العالمین میں یہ لفظ رب ان ساتوں مفہومات کا حامل ہے۔ یعنی جب آپ رب العالمین کہہ رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی ان ساتوں حیثیتوں کو سامنے رکھ کر پکار رہے ہیں۔ یعنی آپ ایسے رب سے مخاطب ہیں جس نے آپ کو خلق کیا، جو بلا شرکت غیر آپ کا مالک، ساری برادریوں، سارے کنبوں، سارے معاشروں کا سربراہ ہے، جس کی تدبیر و انتظام سے ساری کائنات چل رہی ہے اور کھرے نظم و ضبط سے چل رہی ہے، جو ہر دم پہم انسانیت پر انعام و احسان، رحمت و محبت کا معاملہ رکھے ہوئے ہے، جو اپنی مخلوق کی مسلسل نگہداشت میں لگا ہوا ہے، ان کی رشد و ہدایت کا سامان کر رہا ہے، اور اس کے قائم رکھنے سے یہ کارخانہ قائم ہے، اور اس وقت تک جب تک وہ چاہے یہ کائنات، یہ نظام برقرار رہے گا، مینٹین رہے گا۔ یہی وہ ربوبیت ہے جو ایسے عظیم الشان رب کی جانب سے ازل سے ابد تک جاری ہے، جو شدید محبت، کمال درجے کی رحمت کے ساتھ اپنے مخلوق کی کامل خبرگیری رکھ رہا ہے، جو اپنے عیال کی ضرورت، راحت اور تسکین کا سارا سامان بنا طلب کیے بھی پہنچا رہا ہے۔ وہ آپ کی ضرورتوں کو خود آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ اس شان کے رب کے ساتھ ہمارا کون سا فطری رشتہ بنتا ہے یا بننا چاہیے؟ ہم رکاب اس سوال کو آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کر آگے بڑھتا ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ رب کے بعد عالمین کا لفظ ہے۔ یہ لفظ علم سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے جھنڈی یا نشانی، اسی سے علامت نکلا ہے۔ یہ لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ علم سے ماخوذ لفظ عالم اگرچہ واحد کے طور پر اسی سے علامت نکلا ہے، یہ لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ علم سے ماخوذ لفظ عالم اگرچہ واحد کے طور پر استعمال ہوتا ہے مگر تاثر جمع کا دیتا ہے، جیسے فوج، لشکر، امت یا قوم وغیرہ کے الفاظ ہیں تو واحد مگر تصور اجتماعی رکھتے ہیں۔ یہاں عالم جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے۔ عربی قواعد کے لحاظ سے جمع مذکر سالم ہے۔ گرامر کی زبان میں اسے جمع الجمع کہتے ہیں، یعنی سارے عالم اس کا حصہ بن گئے، عاقل اور غیر عاقل سارے کے سارے۔ اصل میں عرب زندگی کے لیے عاقل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جمادات جن میں زندگی نہیں ہوتی انہیں غیر عاقل کہتے ہیں۔ آیت کا کانٹیکس ہمیں بات کو عقل و زندگی رکھنے والے جہان تک محدود رکھنے پر مجبور کر رہا ہے، کیونکہ بات ہم سے شروع ہوئی تھی اور زبان کال سے حمد انسان ہی کیا کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو رب العالمین کی ترکیب سے اللہ اور انسان کے مابین تعلق اور رشتے کا اظہار ہو رہا ہے، دوسری طرف عقل رکھنے والی
سوچنے سمجھنے والی مخلوق کو اللہ کے لیے سوچنے، رجوع کرنے اور مائل ہونے کا اشارہ بھی مل رہا ہے۔ خیال رہے کہ یہ عقلی ہے جو آپ کو آزادی اور اختیار دیتی ہے کہ چاہیں تو آپ اللہ کے باغی بن جائیں یا اس کے بندے۔ اب یہ آزاد عقل اپنی مرضی سے اللہ کے آگے سرنڈر کر دے تو یہ اس کے لیے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ یہ عقل آپ کی تو نہیں، یہ تو جس نے دی ہے اسی کی مرضی کے تابع ہو جائے تو اللہ، انسان اور کائنات کے درمیان جو ٹرائنگل ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ عقل کو کچلنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو اس عقل کو اپیل کرتا ہے۔ قرآن میں جا بجا افلا تعقلون، افلا تذکرون اور افلا یتدبرون کے الفاظ ملتے ہیں۔ کس لیے؟ اسی لیے کہ تم عقل و حواس کی جو قوتیں تمہیں ملی ہیں انہی سے مدد لے کر میری قدر پہچانو۔ اس طرح عقل کو اپنا کمال مل جائے گا اور وہ رشتہ قائم ہو جائے گا جو انسان اور اس کے رب کے مابین عدل سے موجود ہے۔ بس اسے عقلی اور فکری طور پر اثر نو بحال کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ رشتہ امر واقعہ کے طور پر موجود ہے، بس اس کا آپ کو احساس ہونا باقی ہے، یعنی اس کا اعتراف آگے بڑھ کر آپ کو خود کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔